حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگی اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں ایک کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ امام شورانی کے جملے ہیں، حضرت عائشہ کہتی مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل لیکن اب تاپی بنے، وہ سیابی نہیں بن سکے، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھائی جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نا معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے، آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، مٹی دے مٹی رہ رہی، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائے، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہی بتاتے ہیں، جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہے، وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی۔ آپ بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی۔ کیوں بلا؟ یہ کئی دفعہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے، اصل کام رہ جاتا۔ دستبوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے، کئی دفعہ مشکلات ہوتی۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں،
حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمتہ تعالیٰ علیہ فرماتے رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، میں کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، وہ جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے تے نہ کوئی سانو منے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، کمال رہا۔ اس طرح حضرت باجزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ میں نہیں ٹوٹا۔ میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ صاحبو حضرت باجزید چھپے رہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں۔ میں یمن آیا ملنے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا ویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے، اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے، تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا ہے؟ کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتے میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر بس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل نے، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔
तो मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये कशूर माजूब पढ़ रहा हूँ दाता साहब, मेरा नाम कैसे जानते? तो हजरत अवैस करनी कहने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह आपकी रूह की वाकिफ है। इमाम गजाली से किसी ने कहा तो हुजूर आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? फरमाने लगे अपने दिल से पूछ ले तू कितना करता है, बस बराबर है, पूछ ले अपने दिल से तू मुझसे कितना करता है, मैं भी उतना ही करता हूँ। हजरत अवैस करनी की मुलाकात हुई तो कहा हुजूर मैं कहाँ चला और आप कहाँ दौड़े? आप फरमाने लगे यार मैं छुपा हुआ हूँ तो मुझे छुपा रहने दे, मैं छुपा हुआ, मैं शराब का मखज़न राज था और रहा था मुद्दत और राज। ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। उनकी जिंदगी तो देखो। हजरत हरम बिन हयान कहते मैं चंद घड़ियां रुका तो मुझे कहने लगे जा यार तू कोई काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तो मैंने कहा हुजूर आप क्या करेंगे? फरमाने लगे गुनाह बड़े लंबे हैं, जरा माफिया मांगूंगा अपने रब से, मैं उसकी बारगाह में इस्तिगफार करूंगा, मैं मुझे जरा रेत पे सजदे करने दे, तू जा, मुझे शौक नहीं, तू चला जा। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। तो जनाब अवैस करनी ने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी मुलाकात जन्नत में करा देना। यानी ये भी कह दिया कि अब दुनिया में दोबारा मुलाकात नहीं होगी। कहते हैं मैं ये बोलने ही लगा था, कहने लगा था कि हुजूर यहाँ नहीं होगी, तो कहने लगे चुप कर, जब जन्नत की बात जो कर दी है। एक और बात, प्यार सिर्फ सामने रह के नहीं होता, बिन देखा प्यार भी बड़ा शानदार होता। तो मेरे महबूब ने इसको बयान किया। मेरे हबीब रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अपने सहाबा से तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा तुम्हें एक मुबारक, और जो बिन देखे मेरे नाम पर जाने देते हैं उन्हें 7 बार मुबारकबाद। हजरत अवैस कहते ओ यार देखिए ना, एक माने में हुजूर ने यह भी बयान किया, अबू दाऊद में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे सहाबा से बताओ कामिल ईमान किसका है? या रसूलल्लाह नबियों का। फरमाया उन पर तो वही आती है, ये एक माने में है, वरना कामिल ईमान उन्हीं का है। फरमाया बताओ कामिल ईमान किसका? कहा या रसूलल्लाह सहाबा का, हमारा। नबी पाक ने फरमाया तुमने तो दरख्तों को सजदे करते देखा है, डूबे हुए सूरज को वापिस आते देखा है, चांद टूटते देखा है। कहा हुजूर फिर फरिश्तों का? फरमाया वो तो अल्लाह के अर्श के पास रहते हैं। कहा या रसूलल्लाह हमारी फिर बस हो गई, आप बता दें कामिल ईमान किसका है? तो महबूब ने फरमाया कामिल ईमान उनका है जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, पर उनकी ख्वाहिश होगी अगर एक दफा जलवा नजर आए तो वो हर चीज कुर्बान करने को तैयार, उनकी ये ख्वाहिश हो। हजरत अवैस करनी ने हमें बताया कि जो बिन देखा प्यार है ना, बिन देखा, जिसने देखा नहीं पर उसकी याद में तड़पता, देखा नहीं पर उसकी माला जपता। हजरत अबू ज़र गिफारी ने पूछा था, तरगीब व तरहीब में हदीस है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों से हम मोहब्बत करते पर हम उनसे मिले नहीं, हमारे अमल भी उन जैसे नहीं, हुजूर इस मोहब्बत के इवज़ कुछ मिलेगा? तो महबूब ने फरमाया अल्लाह मोहब्बत करने वालों को जन्नत में जमा फरमा दे, लेकिन कभी कभी ना उन्हें एजाज देना पड़ता है। ये रब रसूल का अपना एक अंदाज़े करम है, मजबूरी नहीं किसी बात की, लेकिन अंदाज़े करम है। इन लोगों को शानें दी जाती है दुनिया, ताकि कोई ये ना समझ ले कि दुनिया में इनका एजाज कोई नहीं, इन्हें बड़े बड़े रुतबे मिलते, इन्हें नवाजा जाता है। हजरत अवैस छुपे रहे, आए नहीं, लेकिन महबूब ने उन्हें जाहिर करना पसंद फरमाया। नबी पाक ने जाहिर करना, जीम जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते शाद हो जा, इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा, जो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। बल्कि मैं क्या करता हूं, वजन ना भी बने तो शेर यूं होना चाहिए, जेकर करे बर्बाद ते चुप करके बर्बाद हो जा, शोर न कर, खामोशी से हो जा। हुजूर ने जाहिर करना पसंद किया तो खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा और हजरत उमर फारूक, बंदे भी हुजूर ने वो चुने जो सरखील है दोनों, मौला अली फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन, दोनों को बुलाया और बुला के फरमाया ये मेरा जुब्बा ले जाओ और मेरे बाद, मेरे विसाल के बाद वहां जाना, कर्न में तुम्हें अवैस मिलेगा, उसे मेरा जुब्बा देना। और देखो क्या खूबसूरती है लफ्जों में, ये बात उनकी शान को कहां से कहां ले गई। महबूब फरमाने लगे उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा का रुतबा भी उनसे ज्यादा है, जनाब उमर का रुतबा भी, इसका मतलब है बड़ा भी छोटे से कभी कभी दुआ के लिए कह सकता है कि यार मेरे लिए दुआ कर देना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुब्बा दिया, जुब्बा दे के भेजा। हजरत उमर गए मिलने, जनाबे मौला अली गए, जाके पूछा वो किधर है? कहा वो दीवाने से हैं, घूमते रहते हैं। जब मुलाकात हुई
تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے. جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا. کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا.